اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات، تم بس مقبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ میں امید رکھتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن کافی دنوں سے میں نے بولا تھا پڑھوں گی، تو بس وہ پڑھی نہیں، اور ایونٹ وغیرہ آتے رہے، تو میں انشاءاللہ آج سورۃ الرحمن پڑھنے کی پوری کوشش کرتی ہوں کہ صحیح سے پڑھوں، کیونکہ ابھی تک کلاسز میرے نہیں آئے۔ سورۃ الرحمن مدنی ہے اور آیات اس کی 78 ہیں اور رکوع 3 ہے۔ تو شروع کرتی ہوں میں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، ما کانو ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں، اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ اور وزن نہ گھٹاؤ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں، اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ اے جنو انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے آدمی کو بنایا کھنکھناتی مٹی سے، جو جیسے ٹھکری ہوتی ہے نا، جیسے ایک ایسے مارے نا کھوکھلا سا جیسے برتن ہوتا ہے مٹی کا، تو اس کو ماریں تو وہ ایسے بچتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ بچتی مٹی سے جیسے ٹھیکری جیسے۔ تو اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لو کے شعلوں سے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب اور مشرق کا رب، اور دونوں پچھم اور مغرب کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ اس نے 2 سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے ہیں، اور ہیں ان میں روک کے ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں تو یہی لگتے ہیں کہ ایک ہی ہیں سمندر جو ہے نا، وہ ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں میں نے مطلب روک رکھا ہوا راستہ ہے، مطلب ان کو الگ بنایا ہوا، صاف پانی اور اس طرح کر کے جو گندا پانی اور صاف پانی کو جیسے ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ دیکھنے میں تو ایسا لگے گا کہ ایک ہے، لیکن ان میں ایک روک ہے کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کی ہے وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب فنا ہو جائے گا، دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب نے فنا ہو جانا، صرف ایک میری ذات رہ جائے گی، اور دنیا میں صرف جب قیامت آنی ہے تو ایک خانہ کعبہ اور مدینہ پاک، ایک وہی باقی رہ جائے گا زمین پہ، باقی سب فنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے منگتا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں۔ اے دونوں بھاری گروہ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنو انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے تو
آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا، جیسے سرخ ناری رنگی ہوئی کھال۔ تو اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس دن گناہ گار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سی ڈالوں والیاں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوہ 2 قسم کا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے جس کا استر کنادیس کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان بچھونوں پر عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی؟ تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ہیں جھلکتے ہوئے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں ہیں اور انار ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوب صورت چاندنیوں پر، اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ یہاں پہ ختم ہوتی ہے سورۃ رحمان۔ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے، میں نے آج پڑھا ہے سورۃ رحمان کا ترجمہ، تو اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اس کو بڑا ڈیپلی سمجھنے کی اس کو ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو جب یہ جنہوں نے اس کو سنا، جنوں کی ایک تھی ٹیم، انہوں نے اس کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے، ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو
تو یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے جواب اس کا دیا کہ ہم اپنے رب کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو ہمیں بھی جب بھی یہاں پہ آئیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں پہ جب آئیں تو ہم ضرور دل میں یہ کہیں کہ ہم اپنے رب کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ ہم لوگ یہ سورۃ رحمان پڑھتے ہیں ڈیلی، اور سورۃ واقعہ، سورۃ ملک، سورۃ سجدہ ہم لوگ یہ ڈیلی پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا یہ پڑھتے ہیں ترجمہ بھی اس کا، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بس عربی پڑھ کے تو چھوڑ دیتے ہیں نا، بس پڑھ لی ہے، تو ترجمہ اور تفصیل سمجھنے کی نہیں کوشش کرتے۔ تو اس کی بڑی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، ترجمہ دیکھیں کہ کیونکہ ہماری لینگویج اردو ہے تو ہم نے اردو پڑھنی ہے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے تو ان عربی میں قرآن ان کے پر اترا، تو ان کو وہ عربی میں ہی ترجمہ آیا اور ان کو سمجھ میں آ گیا۔ تو ہمارے لیے جو اتنی محنت کی ہے لوگوں نے، جو یعنی کہ جنہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے ہمارے لیے، تو ہمیں ترجمہ پڑھنا ہے، اس سے ہی ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم کیا دیا ہے، طریقہ کیا بتایا زندگی گزارنے کا۔ تو ہمیں یہ چیزیں بہت اچھے سے سمجھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن جلدی جلدی پڑھا اور پھر رکھ دیا کہ ہم نے قرآن پڑھ لی ہے اور اتنے سپارے اتنے قرآن ختم کر لیے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ترجمہ پڑھیں اور تفصیل بھی پڑھیں، جب آپ کو ٹائم ملے تفصیل بھی اس کی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک تو ابھی پورا ہے، جیسے سورۃ بقرہ سے سٹارٹ کریں تو پورے 30 پارے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تو ڈیلی کی جو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں صورتیں، تو میں نے کہا چلیں پہلے پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ روٹین سے قرآن بھی شروع کریں گے، مطلب شروع سے بھی پڑھیں گے سورۃ بقرہ سے بھی۔ بیچ میں سے میں نے پڑھی ہیں کچھ صورتیں سورۃ بقرہ سے بھی اور سورۃ آل عمران میں سے پڑھی ہیں، تو اس طرح سے کچھ صورتیں پڑھی ہیں، لیکن انشاءاللہ روٹین سے پڑھیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، اور آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو یہ قرآن پاک کا میسیج پہنچا سکوں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ پوری ویڈیو مختلف جگہ پہ جا کے میں خود تیار کرتی ہوں، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بہت محنت سے آپ تک ویڈیو آتی ہے، تو آپ ضرور جو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کیا کریں، کمنٹس باکس میں بھی آیا کریں اور شیئر بھی کریں اس کو۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ سبسکرائب اور جو ہے شیئر کریں اور ضرور لائک کریں، اور کمنٹس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی انشاءاللہ۔ جی میں ویڈیو کو اب ختم کرتی ہوں، بس یہ بات کہہ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کریں۔ اس کے بارے میں آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں لے کے آؤں گی۔ بھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے کہ بس میں اتنا سا اس کا آپ کو بتا دوں، ہنٹس دے دوں، تاکہ پھر اس پہ بات ڈیٹیل سے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سننے کے بعد درود نہ پڑھنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچائے اور جبرائیل کے بد دعا سے بچائے کہ انہوں نے بھی بد دعا کی ہے۔ تو بس میں اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گی انشاءاللہ۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور آپ کمنٹس باکس ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔